لوگ بیویوں کا حق پہلا پہلا کھا جاتے ہیں، باقی حق کیا دیں گے؟ بہت کم ہے جو حق کے مہر دیتے ہیں۔ تو پوچھتے پھر رہے ہوتے مولانا حق مہر دینا ہوتا ہے یا خالی لکھانے کی حد تک ہوتے ہیں؟ میں ایک گھر میں حق مہر پر بات کر رہا تھا، ایک بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے، تو اس بیٹے نے جب بات سنی اور باپ نے بات سنی، آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھو تو میں سمجھ گیا بھائی کوئی مسئلہ خراب ہے۔ تو اس کے والد نے مجھے کہا، وہ والد ماشاءاللہ دادا نانا ہے، مجھے کہنے لگا مفتی صاحب واقعی سچی مچی حق مہر دینا ہوتا ہے یا کاغذی کارروائی ہے؟ میں نے کہا سچی مچی دینا ہوتا ہے بھائی۔ اچھا سچ دینا ہوتا ہے؟ تو اس کا بیٹا اسے کہتے ہیں ابا میرے پلے تو لے لے تو دے دے اماں نو۔ انہوں نے کہا مجھ سے لے کر اماں کو دے دو، اللہ کے لیے ہم تیری اولاد بیٹے اور تو نے ابھی تک حق مہر بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا نہیں میں نے دیا، ادھر ادھر کر کے اس نے بات چھڑا لی۔ تو بھائیو یہ حال ہے ہمارا، لوگ حق کھا جاتے ہیں حق مہر۔ اور ہمارے ہاں میں اپر خیبر پختونخوا کے ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، مجھے وہاں جانا پڑا اور میں نے حق مہر پہ بات کی، تو ایک شخص نے حقیقتاً مجھ سے پوچھا بالکل سیریسلی، کہتے مولانا طلاق دینا پھر حق مہر دینا پڑتا ہے، کوئی طلاق سے پہلے بھی حق مہر ہوتا ہے؟ لو جی دسو۔ میں نے کہا بھائی طلاق دینے کے بعد کیا حق مہر ہوتے ہیں؟ حق مہر تو نکاح کے بعد رخصتی سے قبل دے دے، بہتر یہی ہے، ورنہ کبھی بھی دے دینا آپ کو ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی خاوند فوت ہو گیا اور اس نے حق مہر بیوی کو نہیں دیا تو کیا کریں گے؟ سنو، وراثت میں ماں باپ کا حق بھی ہے، بہن بھائی کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، سب کا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، دین ان میں حق مہر قرضے میں شامل ہے، کہا پہلے بیوی کا حق مہر نکال کے اسے دیں گے، بعد میں وراثت تقسیم ہو گئی۔ گویا بیوی کے دو حصے بنے، ایک حق کے مہر والا اور ایک اس کی اولاد ہے، تو 8واں حصہ اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ۔ تو یہ ہم حقوق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں پتہ، لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بھائیو حقوق کے معاشرہ میں تو ایک یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم نے یہاں، اچھا یہاں شاید آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ مولانا اگر حق مہر بیوی معاف کر دے تو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معافی کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں معافی کی ترتیب مل جائے۔ ہاں بھائی معاف ہوتا ہے اگر وہ معاف کرے، لیکن معافی کی بھی پورے اصول و آداب ہوتے ہیں، ایسے معاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کرو، معاف، ایسے معاف سے معاف نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنے کی مالک ہوں، اس کی ملکیت اس کے ہاتھ تک پہنچی۔ یہ تو ویسے ہے، ایک بندہ لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، بد نظری بھی کر رہا تھا اور کہتا توبہ 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 توبہ۔ میں نے کہا بے ایمان کم بخت، یہ کون سی توبہ ہے؟ بد نظری بھی کر رہا ہے اور توبہ 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 توبہ، یہ توبہ سے مذاق ہے۔ تو بھائی ایسا کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا معاف کر دو، اس نے کہا جی معاف کر دیا، اسے کوئی پتہ آتا نہیں ہے کہ میرا کتنا حق مہر ہے اور کیا ترتیب ہے۔ معافی کی اصول اور آداب میں یہ ادب ہے کہ آپ وہ جتنا ہے حق مہر، وہ 10 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے یا 50,000 ہے یا جتنا بھی ہے، وہ جتنا سونا ہے یا چاندی ہے، وہ اٹھائیں اور بیگم کے جا کر ہاتھ پہ رکھ دیں، اس کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اسے باور کرائیں کہ یہ اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے، اللہ رسول نے تمہیں دیا ہے بھائی۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 میں رب نے فرمایا یہ حق ہماری طرف سے ہے، آپ نے دے دینا ہے۔ جب اسے دے دیا، اسے بتاؤ اب تو اس کی مالک ہے، اسے جلا دے، اسے پھینک دے، کسی چور کو دے دے، اٹھا کے کھا جا، مجھے واپس کر دے، نہ کر، جو کر تو ہی اس کی مالک ہے، ہم تم سے پوچھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ لوٹا دے تو معاف ہوتا ہے، اس کے بعد لوٹا دے، پھر اس نے اپنی خوشی سے دے دی۔ لیکن اب پھر آپ کیا کہیں گے کہ مولانا اگر ایسے سمجھا کہ میں نے اسے دے دیا اس نے واپس نہیں کرنا، پھر تو اس نے واپس نہیں کرنا، تو جب نہیں کرنا تو آپ معاف کیوں کراتے پھرتے؟ تو بھائیو یہ حقوق میں بھی حق شامل ہے۔